انسانیت، اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس عظیم الشان یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ساجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ ایمان کی حقیقت کے عنوان سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مختلف اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، مجلس رسول برپا تھی، انوار و تجلیات کی برکھا برس رہی تھی۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس انداز میں حاضر ہوئے کہ سفید کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے، سیاہ قسم کے بال تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اس شخص کو جانتا نہیں تھا، لیکن سفر کے آثار بھی ان پہ نہیں تھے۔ اگر باہر سے آتا تو سفر کے آثار محسوس ہوتے۔ حضور علیہ السلام کے اس انداز میں قریب بیٹھے کہ حضور علیہ السلام کے گھٹنے اور اس کے گھٹنے آپس میں مس ہو گئے، اتنا قریب حضور علیہ السلام کے بیٹھے وہ نہایت حسین و جمیل شخص تھے۔ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھا، دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے، اور آتے ہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر جو پلر آف اسلام ہیں، 5 اسلام کے ارکان ہیں، ان کو حضور علیہ السلام نے گن کے سنایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہ سمجھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے رسول سمجھو، نماز قائم کرو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کرو، اور اللہ کے راستے میں اعلیٰ کلمت الحق بلند کرنے کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ فرمایا ان 5 چیزوں کا ادا کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے۔ تو سننے والے نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی، سوال بھی خود کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو میں اور آپ بچپن کے عالم میں پڑھ کر بھول چکے ہوں گے شاید، جس کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کہتے ہیں،
اس نے عرض کی یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اور جو اللہ نے آسمان بالا سے کتب نازل کی ان پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آؤ، یہ ایمان ہے۔ تو اس نے عرض کی صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس انداز میں عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ضرور سمجھو کہ اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ فرمایا یہ احسان ہے۔ تو سننے والے نے عرض کی صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب میں تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ تو آخر میں انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیں، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے کمال عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والا اس سے بہتر جانتا ہے، یعنی یہ سوال تم بھی بہتر جان سکتے ہو، جواب دے سکتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب پاؤں سے ننگے لوگ، پہننے کے لیے جوتی نہیں ہوگی، پاؤں سے ننگے لوگ بڑے بڑے محلات بنا لیں گے اور محلات پر رشک کریں گے، اس پر محلات پر خوشی کے آثار نمودار کریں گے۔ اور فرمایا جب ایک لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی یوں سمجھو کہ اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ تو سننے والے نے عرض کی صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو اتنی دیر میں جناب عمر فاروق فرماتے ہیں وہ چلے گئے، میں کافی دیر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا، ورط حیرت میں مبتلا تھا، حضور سے پوچھوں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ ایک شخص آئے جو ہم میں سے نہیں تھے، سفر کے آثار بھی نہیں تھے، خود سوال کیے اور خود اس کی تصدیق کی۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آقا کائنات میرے قلب کے خیالات سے خود آگاہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بندہ نواز اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ کون تھے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تھے۔ تو ان کے اندر یہ حدیث پاک حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر سب سے جو میرے موضوع کے مطابق ہے وہ یہ ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو اس حدیث کے اندر بھی نہیں کھولا گیا۔ یہ بیان کر دیا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، محمد مصطفیٰ کو اللہ کے بندے اور رسول مانو، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، یہ بھی کہا گیا کہ کتب سماویہ پر ایمان لاؤ، تمامی رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ تو ایمان کے سورسز بتا دیے گئے، لیکن ایمان کی حقیقت کو نہیں بیان کیا گیا۔ دوسری حدیث جس کو امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا اور دارمی نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، میں جو ابھی حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں یہ مشکات المصابیح سے ہے، انہوں نے دارمی سے لے کے مشکات کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس تھی، صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے سوال کیا صحابہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، صحابہ جانتے ہو کہ تم میں سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ ایمان کی حقیقت کو حضور علیہ السلام نے بیان کرنا چاہا، فرمایا صحابہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، مجھے بتاؤ
کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قالوا الملائکہ، عجیب تر ایمان ملائکہ کا ایمان ہے، فرشتوں کا ایمان ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالوا وما لم لا یؤمنون، صحابہ ملائکہ کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ وہ تو دن کے 24 گھنٹے اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، انوار الہیہ کے حصار میں رہتے ہیں، انوار الہیہ کی بارش کے نزول میں رہتے ہیں، ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہوگا؟ اگر انہوں نے بھی ایمان نہیں لانا تو اور کس نے لانا ہے؟ ہر وقت انوار الہیہ کی قدرتوں کے مشاہدے کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا فالنبیون، یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قالوا ومن لم لا یؤمنون الا انزل الوحی، صحابہ انبیاء کا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا؟ ان پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتا ہے، وحی ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ کے حضور بتا دیا جاتا ہے کون سی بات کس طرح ہے، وحی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ اگر انہوں نے بھی ایمان نہیں لانا تو اور کس نے ایمان لانا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کی قالوا فنحن، یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ قالوا ومن لم لا یؤمنون تؤمنون، تمہارا ایمان کس طرح عجیب تر ہو سکتا ہے؟ تم ہر وقت جمال مصطفی کو زیارت کرتے رہتے ہو، ہر وقت میری مجلس سعید کے اندر براجمان ہوتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا دیا۔ صحابہ تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر میرے قدموں میں آ گیا، میں نے اشارہ کیا تو پتھر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ راستے بھی تم دیکھتے ہو جن راستوں سے میں چلتا ہوں تو پتھر بھی مجھے سلامیاں بھیجتے ہیں۔ صحابہ تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ درخت چل کر آتے ہیں، آ کر میری نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ صحابہ تم تو ان جانوروں کو بھی جانتے ہو کہ اونٹ بھی میری رسالت کی گواہی دیا کرتے ہیں۔ صحابہ تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا؟ میں لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈالتا ہوں تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ بکری خشک تھنوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو بکری کے تھنوں پر دودھ اتر آتا ہے، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی بندہ نواز اللہ و رسولہ عالم، اب آگے یا اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں، آقا عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فقال ان اعجب الخلق الی الیکم ایمانا لقوم یقولون من بعدی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ عجیب تر ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ صحابہ جو میرے بعد آئیں گے میرے جلوے تابانی کی زیارت نہیں کی ہوگی، بس انہوں نے صرف یہ سنا ہوگا کہ کوئی ایسا محبوب بھی آیا تھا جن کی زلف عنبری کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، کوئی ایسا محبوب بھی آیا تھا جن کے چہرے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ صحابہ عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ایمان ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ حیدری، یا حیدری، عقیدہ ختم نبوت، زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقوم یقولون من بعدی، صحابہ اگر عجیب تر ایمان جاننا چاہتے ہو تو عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ایمان ہے جو میرے اور آپ کے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا
بن دیکھے اپنی جانیں مجھ پر نچھاور کر دیں گے۔ عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ایمان ہے۔ پھر حضرت ابو امامہ ابھی بھی ایمان کی حقیقت کو حضور نے نہیں کھولا، فرمایا عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ایمان ہے، ابھی حقیقت کو نہیں کھولا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رعا آمن بہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ ایک مبارک، فرمایا اسے مبارک ہو، سب صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا، دیکھ کر میری ذات پہ ایمان لے کے آیا۔ پھر فرمایا طوبیٰ لمن رعا، طوبیٰ 7 مرات، فرمایا اسے ایک مبارک جس نے مجھے دیکھا اور میری ذات پہ ایمان لایا۔ فرمایا طوبیٰ 7 مرات، اسے 7 مبارکیں جس نے مجھے دیکھا نہیں بن دیکھے میری ذات کے ساتھ عشق لگا لیا، اسے 7 مبارکیں۔ تو آپ دیکھیں پہلی حدیث پاک کے اندر بھی حضور نے ایمان کو بیان کیا، دوسری حدیث پاک کے اندر بھی آقا کائنات نے ایمان، عجیب تر ایمان کو بیان کیا، پھر مبارکبادی بھی دی گئی، اسے ایک مبارک جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا، جس نے مجھے نہیں دیکھا اسے 7 مرتبہ مبارکباد۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی افضل بھی ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی افضل؟ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ جزوی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، کلی فضیلت صحابہ کرام کو حاصل ہے، جزوی فضیلت ہم میں سے کسی ایک کو بھی مل سکتی ہے، کلی فضیلت صحابہ کرام، بلکہ ہمارے اکابرین کا تو یہ نظریہ اور فکر ہے کائنات عالم کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور جس سواری پر کسی صحابی نے سواری کی ہو اس سواری کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کا بھی پوری کائنات مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بہتر اور افضل بھی ہو سکتا ہے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا نعم، فرمایا اے میرے صحابہ ہاں تم سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جزوی فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جو ہم سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ تاجدار کائنات نے اس موقع پر بھی یہی ارشاد فرمایا صحابہ تم سے بہتر وہ شخص ہوں گے جو ہمارے بعد آئیں گے، ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے میری ذات پر ایمان لائیں گے اور میری ذات کے ساتھ عشق اور محبت کو پروان چڑھائیں گے، بن دیکھے میرے ساتھ عشق کریں گے۔ ابھی بھی ایمان کی حقیقت کو نہیں کھولا۔ 5ویں حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک دن سر راہ حضور کی ملاقات ہو گئی، میرے آقا نے حضرت زید بن حارثہ سے پوچھ لیا، فرمایا من اصبح اليوم، اے زید بن حارثہ تو نے صبح کس انداز میں کی، صبح کس انداز میں کی؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے صبح اس انداز میں کی کہ میں مومن تھا۔ کیا فرمایا؟ میں مومن تھا۔ صبح اس انداز میں کی میں اللہ کو ایک ماننے والا تھا، صبح اس انداز میں کی فرمایا میں مومن تھا۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا انظر ماذا فیقولون، ذرا غور تو کرو کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچو، سوچ کر بتاؤ۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایمان دار ہونا کوئی عام منصب اور عام عہدہ نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صحابی رسول کو فرما رہے ہیں انظر ماذا تقولون، ذرا غور تو کرو کیا کہہ رہے ہو۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے صبح اس انداز میں کی کہ میں مسلمان تھا، میں مومن تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر ایمان کی حقیقت کو واضح کیا۔ آج ہر بندہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایماندار ہوں، جس نے داڑھی بڑی کر لی وہ مدعی ہے کہ میں ایماندار ہوں، جس نے تھوڑی سی تبلیغ کر لی وہ بھی مدعی ہے کہ میں ایماندار ہوں، جس نے مدرسہ کھول لیا وہ بھی مدعی ہے کہ میں ایماندار ہوں، جس نے اپنی پنڈلی اور اپنے ٹخنے ننگے کر لیے وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، جس نے ٹنڈ کروا لی وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ایماندار ظاہری شکل میں مومن نہیں ہوتا،
ظاہری صورت کے ساتھ بھی بندہ مومن نہیں ہوتا، نہ ہی داڑھی رکھوانے کے ساتھ بندہ مومن ہوتا ہے، نہ ہی تبلیغ کرنے کے ساتھ بندہ مومن ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا مومن ہوتا کون ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشد امتی لی حب الناس، یہ مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی کائنات عالم کی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر میرے عشق اور میری محبت میں آگے بڑھ جائے، جو بن دیکھے میرے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے، فرمایا وہ مومن ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے، حقیقت ایمان یہ ہے۔ تاجدار کائنات نے خود ایمان کی حقیقت کو بیان کیا، فرمایا اشد حبا لی ناس، فرمایا جو میرے ساتھ عشق و محبت کے بھانگڑ میں جا کر میرے ساتھ عشق اور محبت کرتا ہے، فرمایا وہ کامل مومن ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی، بخاری کی حدیث پاک، آقا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، عرض کی آقا میں کائنات عالم میں سب سے زیادہ بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں صرف اپنی جان کے علاوہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ابھی تک بھی تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ کیا فرمایا؟ ابھی تک بھی تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہ کرے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب میرا ایمان، میرا نظریہ، میرا محور، میرا مرکز یہ ہے یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ عشق و محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر پھر تمہیں مبارک ہو، اگر اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو تمہیں میں کامل مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں۔ فرمایا کامل مومن کی پہچان یہ ہے، ایمان کی پہچان یہ ہے، حقیقت ایمان یہ ہے جو انسان اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اپنے نبی کی ذات سے پیار کرے، فرمایا وہ کامل مومن ہے۔ اور جو ظاہری طور پر تو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، ظاہری طور پر تو حضور علیہ السلام کے عشق کی محبت کی مالا جپے، لیکن دل میں حضور علیہ السلام کا بغض ہو، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص کو حضور علیہ السلام نے دیکھا جو مسلمانوں کی طرف سے بڑی آب و تاب کے ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، جدھر بھی رخ کرتا کافروں کو واصل جہنم کر دیتا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا میرے صحابہ یہ شخص دوزخی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ شخص دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ تو وہ شخص جب لڑائی شروع ہوئی جس جانب بھی گیا کافروں کے پرخچے اڑا دیے۔ اسی عالم میں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں آپ نے حکم دیا یہ دوزخی ہے، یا رسول اللہ وہ تو بڑی آب و تاب کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، کفار کو واصل جہنم کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم نے کہہ دیا ہے تو یہ دوزخی ہے تو یہ دوزخی ہے۔ نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا یہ دوزخی ہے۔ جب وہ جنگ کر رہا تھا تو دوران جنگ اسے اتنے زخم لگے کہ وہ آدمی زخموں کی تاب نہ لا سکا، سائڈ پہ چلا گیا۔ قریب تھا کہ لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جاتے اگر اس شخص نے جنت میں نہیں جانا جو اسلام کی خاطر اس قدر جنگ لڑ رہا ہے، اگر اس نے جنت میں نہیں جانا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ اگر یہ دوزخی ہے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ قریب تھا کہ لوگوں کے ایمان متذبذب ہو جاتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا فرمایا یہ دوزخی ہے، ہم نے کہہ دیا ہے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سائڈ پہ گیا، اس نے خودکشی کی اور حرام کی موت مر گیا۔
ایک شخص دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ دوزخی ہے، یا رسول اللہ وہ تو یقیناً دوزخی تھا، یا رسول اللہ اس نے خودکشی کر لی اور حرام کی موت مر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، اس اللہ کا فضل عظیم جس نے مجھے محمد بنایا، اس اللہ کا کرم جس نے مجھے اپنا آخری رسول بنایا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا قم یا بلال فاذن لا يدخل الجنت الا مومنون، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو، قم یا بلال فاذن لا يدخل الجنت الا مومنون، بلال یہ اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی آدمی نہیں جائے گا، اگر جنت میں جائے گا تو صرف مومن ہی جائے گا، جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہوگا، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، جس کے دل میں تاجدار کائنات کی چاہت ہوگی، فرمایا جنت میں جائے گا تو وہ آدمی جائے گا، اس کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اور خطیب بغدادی نے اس حدیث پاک پر شرح و ضبط کے ساتھ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا جو شخص واصل جہنم ہوا، جس کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا یہ دوزخی ہے، وہ ظاہری طور پر تو حضور کے ساتھ محبت کے علم کو لہراتا تھا، لیکن فرمایا وَقَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وہ شخص منافق تھا جو بعد میں مر گیا، فرمایا وہ منافق تھا۔ تو فرمایا منافق آدمی جو اوپر سے مسلمانی کا لبادہ بھی اوڑھ لے، مومن ہونے کا لبادہ بھی اوڑھ لے، اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو فرمایا وہ جہنمی ہے، اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہے تو فرمایا اگر جنت میں جائے گا تو محبت مصطفیٰ والا شخص ہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے قائد ملت اسلامیہ شاعر مشرق قلندر لاہوری نے بھی بڑا خوبصورت کہا، فرمایا روح ایمان مغز قرآن جانے دی، کہ روح ایمان ایمان کی روح، مغز قرآن قرآن کا مغز، جان دین اور دین کی جان۔ فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو قرآن کا مغز کیا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ دین کی جان کیا ہے، دین کی اصل کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، فرمایا حسب حب رحمت للعالمین، ایمان کی جان بھی مصطفیٰ کی محبت ہے، قرآن کا مغز بھی تاجدار کائنات کی محبت ہے، اور ایمان کی جان اور اسلام کی روح بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں پر ہمارے دور حاضر میں جنہوں نے بن دیکھے حضور سے پیار کیا، جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ایمان ہے جو بن دیکھے ہمارے ساتھ عشق کریں گے، جو بن دیکھے ہمارے ساتھ محبت کریں گے، جنہوں نے بن دیکھے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کے ساتھ محبت کی، حضور کے ساتھ عشق کیا۔ ان ہستیوں میں سے ایک عظیم الشان ہستی قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین حضور سیدی و ساندی آقائی و مولائی میرے استاد محترم امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ تھے، جنہوں نے حضور کے ساتھ اس انداز میں عشق کیا، کائنات عالم کے چپے چپے کے اندر، پاکستان کے شرق و غرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر اس کے مصطفیٰ کا ایسا چشمہ جاری کیا کہ آج تک بھی امت مسلمہ اس سے سیراب ہو رہی ہے۔ اور زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلو۔ جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس مرد قلندر کی زندگی کا واحد مقصد عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت تھی، اس مرد مجاہد کی زندگی کا واحد مقصد تحفظ ناموس رسالت کا پاس تھا۔ ساری کائنات کے اندر، پوری زندگی کے اندر انہوں نے کائنات عالم کو ایک ہی پیغام دیا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ایک ہی پیغام دیا اور کائنات عالم کو اس ڈگر پر اکٹھا کیا۔ اگر وفا کرنی ہے تو حضور سے وفا کرنی ہے، اگر عشق کرنا ہے تو حضور سے عشق کرنا ہے، اور یہ نعرہ دلربا جاری کیا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ،
یہ تو ان کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ پوری زندگی انہوں نے یہ ایک نعرہ جاری کیا کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کی زندگی کا ماٹو صرف یہی تھا، اگر میرے جینے کا مقصد ہے تو فقط تاجدار کائنات کی محبت ہے، میرے مرنے کا مقصد ہے تو فقط تاجدار کائنات کی زیارت کا مقصد ہے۔ اگر اس انداز میں نے زندگی گزاری، حضور کی عزت پہ پہرا بھی دیا، حضور کی ناموس کے لیے کام بھی کیا، پھر اس انداز میں زندگی گزار کر جب مروں گا تو اس انداز میں مروں گا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب ساری زندگی اس انداز میں گزار کر مروں گا تو مجھے یقین کامل حاصل ہوگا، اگر میں مرا ہوں تو اسلام کی موت مرا ہوں، اگر میں مرا ہوں تو مومن والی موت مرا ہوں۔ اور پھر یہ نعرہ دلربا بھی جاری ہوگا، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی ہار کر نہیں بلکہ زندگی کی بازی جیت کر جا رہا ہوں۔ اگر ہمارا جینا ایسے ہو جائے پھر آواز قدرت بھی آ رہی ہوگی، راضیۃ مردیہ، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جا، حسرت اور مایوسی کے عالم میں نہیں بلکہ اس انداز میں میری بارگاہ میں لوٹ کے آ جا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ ان کی زندگی کا یہی مقصد امیر المجاہدین حضور سیدی علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے پوری زندگی تحفظ ختم نبوت پہ کام کیا، ناموس رسالت پہ کام کیا اور کائنات عالم کے اندر اپنی حیثیت کو ختم نبوت کے نام سے منوایا۔ آج آپ اس مرد کلندر کو داعی اجل کو لبیک کہے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج پورا سال ہو گیا ہے 19 نومبر کو، تو آج آپ کا عرس مقدس لاہور کی سرزمین پہ گرینڈ بیٹری سٹاپ یتیم خانہ جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر پورے ملی جوش جذبے جوش و خروش کے ساتھ انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ 19، 20 اور 21 نومبر کو آپ احباب سے گزارش ہے خدارا اپنے اس امت کے پاسبان کو نہ بھولیں، آپ جتنی ہو سکے دامے درمے قدمے سکھنے اس کار خیر میں حصہ ملائیں، ان کے عرس میں شریک ہونا چاہیں، ان کی زندگی کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیں۔ اسی مقصد کے لیے مرکز حاضہ کے اندر انشاءاللہ العزیز 21 نومبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء یہاں پہ اپنی اسی جامع مسجد کے اندر امیر المجاہدین کانفرنس کے نام سے ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب ہوگا قبلہ عالم جانشین منیر اسلام مفتی پروفیسر خلیل احمد یوسفی صاحب کا اور حضرت علامہ مولانا مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب کا۔ یہ نماز عشاء کے فوراً بعد یہ ہمارا پروگرام شروع ہوگا اور انشاءاللہ ہم 10 بجے کے آس پاس اختتامی دعا کی جانب بڑھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کم از کم جتنے احباب یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں میں ان سے 10 بستہ مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سبھی احباب اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس عظیم کاز کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے مجلس سعید کے اندر ضرور بھی ضرور براجمان ہوں۔ آپ خود بھی شریک ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی شریک ہو کر شرکت کی دعوت دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا